القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. معزز سامعین کرام، بزرگان ملت، برادران اسلام اور میرے عزیز دوستوں اور عزت مآب میری بہنوں، اب تک آپ جامعہ روضۃ الطیبات کی طالبات کے مختلف موضوع پر پروگرام سماعت فرما رہے تھے. یہ یاد رکھیے کہ ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا بدل ہے، وہ ہے در مختار. علامہ حسکفی علیہ رحمہ کی اس کتاب کو حضرت مفتی مہاجر صاحب پڑھاتے ہیں تو گویا مفتی سازی کا کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سامنے تشریف لائیں گے اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں گے. حضرت مفتی مہاجر صاحب. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان کرام قدر، عزیز اور دوستوں اور میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے. حق سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مردوں کو اور عورتوں کو راہ عمل بتلا کر ان کو حیات طیبہ اور پاکیزہ زندگی کی خوشخبری سنائی ہے. حیات طیبہ اور پاکیزہ زندگی یہ کون سی زندگی ہے؟ اس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو دنیا سے گزر جانے کے بعد
ایک زندگی عطا فرمائیں گے قیامت میں، آخرت میں، اور وہ پرسکون زندگی ہوگی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس کے ساتھ میں یہ بھی قید لگائی ہے، وہ مومن ہے، کہ وہ ایمان کی حالت میں ہو۔ آپ غور کریں گے انسان کی زندگی کے اندر اس کو مقام بلند اور عظیم الشان مرتبہ کے حامل بنانا، اور اس کا عظیم سبب عام طور سے یہ عورتیں ہوا کرتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ حضرت نبی پاک علیہ السلام کی زندگی پر آپ غور کیجئے کہ جب آپ غار ثور کے اندر تشریف فرما ہیں اور اس وقت فرشتہ آ کر آپ کے ساتھ میں وحی لے کر اقرأ بسم ربک الذی خلق آپ سے کہتا ہے کہ آپ پڑھیے، اور آپ اعلان کرتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ کئی مرتبہ یہ صورت پیش آتی ہے۔ تیسری مرتبہ میں حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو اتنی زور سے دبایا کہ آپ علیہ السلام نے سمجھنے لگے اور یہ خیال کرنے لگے کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ اس کے بعد میں آپ علیہ السلام نے اس سورت کی تلاوت کی، اور اس کے بعد آپ گھر تشریف لے کر آئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی اس کیفیت کو بیان کیا اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کے اوپر خوف ہے، اس کی ہلاکت کا اندیشہ مجھے ہو رہا ہے۔ اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کی گمگساری کی ہے، اور آپ کے شان کے اندر ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ آپ کے قلب اطہر کو اطمینان اور سکون ہو گیا۔ فرماتی ہیں انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، بھوکوں کو کھلاتے ہیں، ننگوں کو پہناتے ہیں، اور حوادث زمانہ کے اوپر لوگوں کے معاون اور مددگار بنتے ہیں۔ ایسی صورت کے اندر آپ ہلاک اور برباد ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ان کلمات کو سن کر آپ علیہ السلام کے قلب اطہر کو سکون ہوا۔ تو سب سے پہلے سکون کا باعث بننے والی وہ خاتون ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جب انسان کے بڑے مرتبے پر کے اوپر پہنچنے پر نظر ڈالیں گے اور اس کی حقیقت کو سمجھیں گے تو عام طور سے اس کے اندر جو ہے کسی نہ کسی عورت کا بڑا کردار نظر آئے گا۔ جب آپ علیہ السلام کو مکہ المکرمہ سے ہجرت کرنے کا حکم ملا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ علیہ السلام تپتی ہوئی دھوپ میں گھر پر پہنچے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ مجھے تنہائی میں آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے گھر کے اندر لے گئے، بچیاں موجود تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تنہائی میں بات کرنی ہے۔ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دلاسا دیا اور اطمینان فرمایا کہ یہ بچیاں آپ کی ہیں، یہ کوئی راز فاش نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ہجرت کے متعلق آپ سے مشورہ کیا۔ حضرت صدیق اکبر نے لبیک کہا، اور آپ دونوں حضرات غار کی طرف چل پڑے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ تم بکریاں چرانے کے بہانے غار پر آ جایا کرنا اور ہم کو دودھ پلایا کرنا، اور اپنی بچی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم کھانا لے کر غار پر پہنچا کرنا اور ہم کو کھلایا کرنا۔ ان دونوں کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیوٹی مقرر کر دی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کر غار پر جاتی تھی، واپس آتی تھی۔ ایک مرتبہ ابو جہل راستے میں ملا اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا کہ تو جانتی ہے محمد کہاں ہے؟ انہوں نے
کوئی جواب نہیں دیا. اس نے اس قدر زور سے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کے تھپڑ مارا کہ آپ کا چہرہ انور چٹان کے اوپر جا کر لگا اور آپ کے پیشانی مبارک سے جو خون جاری ہو گیا. اس نے بالوں کو کھینچ کر کہا کہ تو جانتی ہے، بتا محمد کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ یقیناً اے اللہ کے دشمن، میں جانتی ہوں میرے رسول کہاں ہیں، لیکن میں اپنی جان تو تیرے حوالے کر سکتی ہوں لیکن اپنے رسول کو تیرے حوالے کبھی نہیں کر سکتی. یہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وقت کے الفاظ ہیں جس وقت آپ بچپن کے اندر ہیں. جب اگلے دن حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتی ہیں اور آپ کے چہرے کے اوپر حضور پاک علیہ السلام غمی کے آثار دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں اسما بیٹی آپ کو کیا ہوا، آپ کا چہرہ غمگین کیوں ہے؟ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ پورا بتلایا کہ میرے نبی اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ میں یہ واقعہ پیش آیا. آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب ہو کر آپ علیہ السلام میرے ساتھ فرمایا، صدیق اے ابو بکر، میں دنیا کے تمام لوگوں کا احسان کا بدلہ دنیا میں چکا ہوں لیکن تیرے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ہی ادا کرے گا. یہ وہ اسما ہیں جب بڑی ہوئی تو ان کے ایک صاحبزادے ہوئے، ان کا نام حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی حضرت عبداللہ ہے. مدینہ منورہ کے اندر مروان کی حکومت آئی، وہ راہ حق سے ہٹے تو حضرت عبداللہ نے صحابی کے بیٹے ہیں، خود صحابی ہیں، ان کی والدہ صحابیہ ہیں، تینوں کو صحابیت کا شرف حاصل ہے. حجاج بن یوسف وہاں کا حکمراں ہے، انہوں نے مروان کے خلاف عدم بغاوت بلند کیا اور یہ کہا کہ راہ حق سے ہٹنے والوں کے ماتحتی میں ہم لوگ نہیں رہ سکتے. جب حجاج بن یوسف کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے حضرت عبداللہ کے گرفتاری کے حکم جاری کیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گرفتار کرنے کے لیے پولیس والے وہاں پہنچے مکان پر تو حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بوڑھی ہو چکی تھی. دستک دی پولیس والوں نے جا کر. حضرت عبداللہ نے دیکھا کہ باہر پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں، اپنی والدہ سے کہا اب دو صورتیں میرے سامنے ہیں، یا تو میں بے راہبوں کی حکومت کے ماتحت میں ہو جاؤں یا پھر جامع شہادت نوش کر لو. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ زندگی بھر کی اور ہمیشہ کی بدنامی سے بہتر یہ ہے کہ تم جامع شہادت نوش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرخ ہو جاؤ. اس کے بعد حضرت عبداللہ نے غسل کیا، شاندار کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اپنے آپ کو پولیس والوں کے حوالے کر دیا. وہ گرفتار کر کے حجاج کے سامنے لے کر آئے. حجاج نے طرح طرح سے ان سے سوالات کیے، حضرت نے سب کے جوابات دیے. اس کے بعد میں ان کو سولی پر چڑھایا گیا حجاج نے، اور اس نے یہ قسم کھائی کہ میں ان کو سولی سے اس وقت تک نہیں اتاروں گا جب تک کہ ان کی ماں اسما آ کر میرے سامنے سفارش نہ کرے. لوگ اس ماجرے کو دیکھ کر تڑپ گئے. ایک صحابی رسول ہے، صحابی کے بیٹے ہیں اور صحابیہ کے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ میں یہ ماجرا ہو رہا ہے. جو جن کی نظر اس پر پڑتی ان کی روحیں کانپ پڑتی. پورا ایک قافلہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ ہم سے یہ ماجرا نہیں دیکھا جاتا ہے، آپ اس کے متعلق کچھ حکم صادر کریں. حجاج کے یہاں جا کر آپ اپنا حکم صادر کریں، اس کے سامنے سفارش کر دیں، کم سے کم وہ لاش کو اتار کر ہم لوگ ہمارے حوالے کریں، ہم تدفین کا معاملہ کریں. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ اس کے محل کے اندر پہنچتی ہیں اور عجیب الفاظ میں اس سے کہتی ہیں. حجاج سوال کرتا ہے کہ بتاؤ ان کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا جائے.
حضرت اسما نے کہا ارے حجاج تجھے خبر نہیں کہ جب یہ زندہ تھا تو نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کر کے سر بلند تھا، اور آج میں دیکھ رہی ہوں کہ جام شہادت نوش کر کے تیرے سے سر بلند نظر آ رہا ہے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے۔ الغرض جتنے بھی لوگ بڑے بڑے مقام اور بلندوں کو پہنچے ہیں ان کے اوپر کسی نہ کسی خاتون کا جو نیک رہی ہو اس کا کردار ہوتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے نامی بہت سنتے ہیں۔ عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائشیں اور امتحانات لیے ہیں۔ سن 97 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی، ایک گھرانے کے اندر، نیک گھرانہ تھا۔ 4 سال کی عمر ہوئی تھی کہ والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور ان کے والد صاحب کے 4 لڑکیاں تھیں، چوتھے نمبر کی یہ تھی، اس لیے ان کا نام رابعہ رکھا گیا، کیونکہ عربی کے اندر رابعہ کے معنی چوتھے نمبر کیا تھے، اس لیے ان کا نام رابعہ رکھا گیا۔ بصرے کے اندر اس زمانے کے اندر اتنا سخت قحط پڑا کہ بڑے سے بڑے امیر کے گھرانے کے لوگ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ 4 بہنیں ہیں، ان کا کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ کب تک شغا کرتی، 2-4 روز زندگی گزاری، اس کے بعد ان لوگوں نے بھی سوچا کہ ہم بھی باہر نکل کر کچھ مانگ لیں۔ اب یہ 4 بہنیں بھیک مانگنے کے لیے باہر نکلی ہیں۔ ادھر سے بصرے کا ایک بہت بڑا تاجر ان کے پاس سے گزرا اور ان سے سوال کرتا ہے کہ تم یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں کئی روز ہو گئے فاقہ کرتے ہوئے، اب چند دن کی زندگی، چند گھنٹے کی زندگی ہے، اگر کچھ نہیں ملے گا اب مانگے بھی کس سے مانگے؟ جس کے پاس جاتے ہیں اس کے پاس خود کھانا کچھ نہیں ہے، قحط پڑا ہوا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کچھ ایسا سہارا مل جائے جس کی بنیاد پر ہم اپنی زندگی کو بچا سکیں۔ تینوں بہنوں نے یہی جواب دیا۔ حضرت رابعہ خاموش رہی، بہت چھوٹی تھی، اس وقت 8 سال کی عمر تھی۔ یہ تاجر ان کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے معلوم کرنے لگا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ تو وہ خاموش رہی۔ اس نے کہا تو کیوں نہیں مانگتی؟ اس نے کہا جس سے مانگنا چاہیے میں اس سے مانگ رہی ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ تجھ کو اب تک کچھ ملا نہیں کہ جب وقت آئے گا مل جائے گا؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب وقت آئے گا مل جائے گا۔ وہ ان کے جواب کو سن کر بڑا حیران ہوا اور سمجھ گیا کہ یہ لڑکی انتہائی ذہین ہے اور کوئی وقت کی بڑی عابدہ ولیہ ہے۔ اس نے تینوں بہنوں سے کہا کہ میں تمہیں اتنا درہم اور دینار، اتنا سامان دے دوں گا کہ تمہیں کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ اس چھوٹی بہن کو تم میرے حوالے کرو، یہ میری خدمت کیا کرے گی، میں اس کی پرورش کروں گا۔ اب 4 بہنیں آپس میں مشورہ کرنے لگی، ایک بہن کو چھوڑ دینا اور اجنبی شخص کے حوالے کر دینا یہ انتہائی خطرناک چیز اور ہر ایک کے دل کے اوپر بہت بڑی گزرنے والی مصیبت۔ لیکن ان کے سامنے اپنی زندگی کا مسئلہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسی صورت ہم اختیار کر لیں کہ یہ بہن وہاں چلی جائے تو ہمیں اپنی عزت کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا اور ہمیں کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس چھوٹی بہن سے معلوم کیا کہ کیا تم اس پر آمادہ ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اگر تم تیار ہو تو میں بھی تیار ہوں۔ وہ تیار ہو گئی جانے کے لیے۔ اس نے 1 دینار کی تھیلی ان تینوں بہنوں کے حوالے کی اور ان کو ساتھ لے کر چل دیا۔
اس کی خدمت ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. جب ان کی عمر 12 سال کی ہو گئی, پورے گھر والوں سے بچھڑ چکی ہیں, جب ان کی عمر 12 سال کی ہوئی تو ان کو عبادت کا شوق ہوا. اب یہ دن بھر تو اپنے دنیاوی مالک کے کام کاج کرتی اور رات بھر اپنے مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز رہتی. پوری رات ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے کی حالت میں گزرتی, کبھی رکوع کی حالت میں, کبھی قیام کی حالت میں, کبھی سجدے کی حالت میں. رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری میں گزارتی تھی. ایک مرتبہ عتیق نام کا تاجر جو ان کا مالک تھا, رات کے وقت میں اچانک اس کی آنکھ کھلی. اس نے دیکھا کہ رابعہ کے کمرے کے اندر چراغ جلا ہوا ہے. وہ سوچنے لگا کیا ماجرا ہے. وہ آہستہ آہستہ اٹھ کے دروازے کی طرف گیا اور حضرت رابعہ بصریہ کو سجدے کی حالت میں پایا. وہ دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ, دنیاوی کام و کاج کی وجہ سے میں تیری عبادت کا حق ادا کرنے سے قاصر رہی ہوں اور تیری نماز کے لیے اس وقت میں حاضر ہوتی ہوں جب نماز کا وقت نکل ہو چکا ہے. جب اس نے الفاظ سنے تو اس کی روح کانپ گئی اور اسی حالت میں کھڑے کھڑے اس نے پوری رات ان کی جو ہے گریہ وزاری کو سنتے سنتے گزار دی, اسی حالت میں. جب صبح ہوئی تو حضرت رابعہ کو بلایا اور یہ کہا کہ اے بندے خدا, میں تجھ کو آج آزاد کرتا ہوں, تو میری طرف سے آزاد ہے, جہاں چاہے چلی جا. حضرت رابعہ نے معلوم کیا کہ کیا میری طرف سے آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی آپ کو نظر آئی, یا میری طرف سے کوئی کمی آپ کو کسی طرح کی نظر آئی ہے. اس نے کہا نہ, کوئی کمی کوتاہی نظر نہیں آئی. پھر کیوں آزاد کیا؟ انہوں نے کہا بس میں تم کو آزاد کر دیا ہے. تو حضرت رابعہ نے کہا کہ تم نے میرے لیے ایک ایسی چیز حوالے کر دی ہے کہ میں اس کی قیمت دنیا کے اندر نہیں دے سکتی. اس نے کہا کہ میں آپ سے قیمت کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں, لیکن میرا ایک کام کر دینا. میں نے آپ سے جو اتنے زمانے خدمت لی ہے اس میں میری طرف سے کچھ تلخیاں یا کچھ ایسی بات ہوئی ہوگی جن کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی, اس ذات کے واسطے معاف کر دینا جس ذات کے سامنے تم رات بھر سجدہ ریز رہتی ہو. یہ بات سن کر حضرت رابعہ بصریہ کے آنکھوں کے اندر آنسو آئے اور آزادی کا پروان لے کر اپنے گھر سے نکل گئی. اب یہ جا رہی ہیں, نہ ان کی بہنوں کا پتہ ہے, والدین کا سایہ جو ہے پہلے ہی اٹھ چکا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب و غریب حکمت ہے. علماء اور اللہ والے کہتے ہیں کہ اللہ کے راز کو اللہ ہی جانتا ہے. اللہ کے راز و نیاز کو اللہ ہی جانتا ہے, کوئی نہیں جانتا. حضرت رابعہ کا ایک مرتبہ کا واقعہ لکھا ہے. ایک مرتبہ حضرت رابعہ روزہ رکھتی تھی دن بھر, تو روزے میں سحری کے لیے ان کے پاس کچھ سامان نہیں تھا کھانے کے لیے, تو پانی پی کر روزہ رکھ لیا. تو سحری روزے سے ہوئی. اس کے بعد جب شام کا وقت آیا تو شام کی افطاری کے لیے بھی کوئی کھانا نہیں. اب ذکر میں مشغول ہے. ایک گلاس پانی حضرت کے پاس تھا بس افطاری کے لیے. پڑوس سے کھانا آیا, پڑوس والوں نے کھانا جو ہے حضرت رابعہ کے یہاں بھیجا. انہوں نے وہ کھانا قبول کر لیا, کھانا سامنے رکھ لیا, ذکر میں مشغول ہو گئی. مغرب کا وقت قریب جب آیا تو وہ چراغ جلانے کے لیے اندر گئی. ادھر سے بلی آئی اور کھانا الٹ دیا زمین پر اور کھانے لگی. چراغ جلا کر آئی تو بلی کو دیکھا تو وہیں کھڑی ہو گئی تاکہ بلی کھانا کھا لے. کہتی ہے کہ پڑوس والوں نے کھانا میرے لیے نہیں بلی کے لیے بھیجا تھا. اس کے بعد حضرت رابعہ ذکر میں مشغول ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد میں ہوا چلی تو چراغ کو صحیح کرنے کے لیے اٹھی
تاکہ وہ بجھ نہ جائے. وہ اٹھ کر جا ہی رہی تھی کہ اتنی تیز ہوا چلی کہ چراغ بجھ گیا اور اندھیرا ہو گیا. جب واپس آئی تو گلاس کے اندر ٹھوکر لگی, وہ پانی میں گر گیا. اس وقت ان کی زبان سے ایک کلمہ جاری ہوا کہ اللہ تیرے راز کو تو میں نہیں سمجھ سکتی, تو اپنے رازوں کو تو ہی جانتا ہے. تو غیب سے ایک آواز آئی کہ رابعہ سن, کہ دنیا کی نعمتیں اور ہماری محبت یہ دونوں ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتی. اگر تو چاہتی ہے کہ دنیا کی نعمت تیرے پاس آ جائے تو ہم اپنی محبت تیرے دل سے نکال لیں گے. حضرت رابعہ نے کہا کہ میں اس محبت کے طفیل میں جس نے مجھے اس مقام و مرتبے تک پہنچا دیا ہے, میں دنیا کے لاکھ مادہ اور ساز و سامان کو کبھی قبول نہیں کر سکتی. عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو علم, حکمت, بصیرت کے ساتھ نوازا تھا. ایک مرتبہ یہ اپنے مکان کے اندر تشریف فرما تھی. بڑے بڑے علماء, زہاد اور عابد لوگ ان کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ کچھ حضرات تشریف لائے علماء, اور ان کی تعداد 5 تھی. آ کر بیٹھ گئے. ان کے ایک لڑکی کام کرنے کے لیے آیا کرتی تھی حضرت رابعہ کی یہاں. انہوں نے اس سے کہا کہ مہمانوں کے پیش کرنے کے لیے کوئی چیز ہے کہ ہم ان کی مہمان نوازی کر سکیں. اس نے کہا 1 روٹی ہے, صرف 1 روٹی, وہ بھی آپ کے افطار کے لیے رکھی ہے. تو کہا ٹھیک ہے, اسی کو 1 روٹی کو مہمانوں کے حق میں, مہمانوں کے حوالے کرو. وہ مہمانوں کی تیاری میں لگی ہوئی تھی. اتنے میں ایک سائل آیا مانگنے والا, اس نے دستک دی. حضرت رابعہ نے اپنی اس بچی سے کہا کہ یہ روٹی اس سائل کے حوالے کر دو, مانگنے والے کے حوالے کر دی. اب مہمانوں کے لیے بھی کچھ نہیں ہے اور اپنی افطاری کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد میں ایک صاحب آئے 2 روٹی لے کر. انہوں نے دستک دی کہ میری طرف سے حضرت رابعہ کو یہ 2 روٹیاں دے دو. وہ بچی باہر نکلی اور دیکھا کہ ایک صاحب 2 روٹیاں لے کر آئے اور حضرت رابعہ کی خدمت میں دینا چاہتے ہیں. حضرت رابعہ سے معلوم کرنے کے لیے اندر آئی کہ ایک صاحب ایسے ایسے ہیں اور آپ کے لیے 2 روٹیاں لائے ہیں. حضرت رابعہ نے فرمایا کہ واپس کر دو. واپس کر دیا. اس کے تھوڑی دیر کے بعد میں ایک صاحب 5 روٹیاں لے کر آئے. بچی باہر نکلی اور اس سے کہا کہ یہ میں 5 روٹیاں حضرت رابعہ کے لیے لے کر آیا ہوں, آپ ان کی خدمت میں پیش کر دو. اس نے کہا ٹھہرو میں معلوم کر کے آتی ہوں. وہ اندر آئی اور حضرت رابعہ سے کہا کہ 5 روٹیاں ایک صاحب لے کر آئے ہیں, ایسے ایسے ہیں, آپ کو دینا چاہتے ہیں. میں نے کہا واپس کر دو. واپس کر دیا. تھوڑی دیر گزری ہی تھی, افطار کا ٹائم قریب ہوا تھا. ایک صاحب 11 روٹیاں لے کر آئے. 11. جب وہ 11 روٹیاں لے کر آئے تو دستک دی. بچی باہر نکلی اور انہوں نے کہا کہ میں 11 روٹیاں حضرت رابعہ کے لیے لے کر آیا ہوں, اسے معلوم کرو. اندر آئی بچی, معلوم کیا, اور کہا لے لو. وہ 11 روٹیاں لے لی, مہمانوں کی مہمان نوازی کی, افطار کیا. اس کے بعد ان سب علماء جو بیٹھے ہوئے تھے 5 کے بعد, انہوں نے سے معلوم کیا کہ جب آپ کی خدمت میں 2 روٹیاں آئی تھی آپ نے ان کو بھی واپس کر دیا, جب 5 روٹیاں آئی تھی ان کو بھی واپس کر دیا, جب 11 آئی تو آپ نے ان کو لے لیا, ایسا کیوں؟ فرمایا جو 2 روٹیاں لے کر آیا تھا وہ ہماری روٹی نہیں تھی, اور جو 5 روٹیاں لے کر آیا تھا وہ بھی ہماری نہیں تھی, اور جو 11 روٹیاں لے کر آیا تھا وہ ہماری تھی. اور میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہماری صحیح میں نہیں آیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن کریم میں نہیں پڑھتے ہو من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها, کہ جو دنیا کے اندر ایک نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گنا دنیا کے اندر دے گا, اور آخرت کے اندر تو کوئی سوال نہیں کتنے دے گا. تو میں نے وہ 1 روٹی اللہ کے راستے میں اس سائل کو دی تھی ثواب کی نیت سے, اور 1 روٹی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 کا وعدہ کیا ہے, تو وہ 2 روٹی ہماری تھوڑی تھی, وہ 5 بھی ہماری نہیں تھی. وہ 10 جو لے کر آیا تھا, وہ 11ویں جو روٹی تھی وہ تھی جو ہم نے واپس کی, جو سائل کو دی تھی. تو 1 کے بدلے 10, اور جو اصل دی تھی وہ بھی واپس آ گئی. یہ ہماری دی تھی, ہم نے ان کو رکھ لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ عجیب و غریب زہد کی زندگی دی تھی.
انہوں نے کبھی زندگی میں شادی نہیں کی. ایک مولوی صاحب نے سوال کیا کہ آپ پورے علاقے کے اندر، پورے بصرے کے اندر عارفہ اور زاہدہ کے نام سے مشہور ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت آپ نے چھوڑ رکھی ہے، ایسا کیوں؟ حضرت نے فرمایا، حضرت رابعہ نے، کہ تم مجھے 3 چیز کی گارنٹی دے دے، میں آج ہی نکاح کر لیتی ہوں. انہوں نے کہا کیا 3 چیزیں ہیں؟ کہ جب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم سب لوگ حاضر ہوں گے تو یہ پتہ نہیں کہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملیں گے یا بائیں ہاتھ میں ملیں گے. تو گارنٹی لے لے کہ میں دائیں ہاتھ میں تیرا نام اعمال دلوا دوں گا. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ پل صراط پر آسانی سے گزرنے کا تو وعدہ کر لے. اور تیسری بات یہ کہ جہنم کے عذاب سے بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں پہنچا دے، اس کا وعدہ تو کر لے. مجھے ان کاموں کے تیاری کے لیے شوہر کے حقوق ادا کرنے کی فرصت کہاں ہے؟ اس کے حقوق میرے ذمہ لازم ہوں گے، میں ان کو کیسے ادا کروں گی؟ مجھے تو ابھی ان کاموں سے فرصت نہیں ملتی. عجیب و غریب جواب دیا. ایک مرتبہ ان کی خدمت میں ایک مولانا حاضر ہوئے، ان سے کہا کہ دنیا کے اندر عورتیں کتنی ہی عبادت کر لیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت مردوں کو دی ہے، نبوت ان کو دی، امامت ان کو دی، ریاست ان کو دی، سرداری ان کو دی، سب کچھ ان کو دیا ہے. مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی اتنی فضیلت نہیں ہے. وہ اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں. حضرت رابعہ نے جواب دیا کہ پھر سن لے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا بھی مرد ہی ہوا ہے، کبھی کوئی عورت نہیں ہوئی. خدائی کا دعویٰ کرنے والا بھی مرد ہی ہوا ہے، کبھی عورت نہیں ہوئی ہے. اگر ایک طرف فضائل ہے تو ایک طرف نقائص بھی ہے. ایک مرتبہ کچھ لوگ ان کی خدمت میں حاضر تھے تو شیطان کا تذکرہ کرنے لگے کہ شیطان اتنا نالائق ہے، اتنا کم وقت ہے، لوگ گمراہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، دنیا بھر کے تانا تشریح. حضرت رابعہ سنتی رہی. اس کے بعد انہوں نے ایک جواب دیا کہ سنو، شیطان کا تذکرہ برائی سے بھی مت کرو. شیطان کا تذکرہ برائی سے بھی مت کرو، اس لیے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم کو اپنی برائی میں لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دے. اس لیے اس کا تذکرہ برائی سے مت کرو. ایسے ہی ایک صاحب حاضر ہوئے، انہوں نے دنیا کی بہت زیادہ مذمت کرنی شروع کی کہ دنیا کے اندر یہ خرابی، یہ خرابی، یہ خرابی، دنیا بھر کی خرابیاں بیان کرنی شروع کی. حضرت رابعہ نے کہا ایسا لگتا ہے کہ تم کو سب سے زیادہ محبت دنیا سے ہے، ورنہ آدمی دشمن کا تذکرہ برائی کے ساتھ بھی سننا گوارا نہیں کرتا. عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زندگی دی تھی اور عجیب و غریب مقام ان کو عطا کیا تھا. اپنے وقت کی بڑی عالمہ، بڑی زاہدہ، عابدہ شمار ہوئی ہیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی 2 صاحبزادیاں تھیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے اندر درس دیا کرتے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ان کے سبق کے اندر شریک ہوا کرتے تھے، ہزاروں کی تعداد کے اندر. یہ ان کی بچیاں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، امام مالک یعنی اپنے والد صاحب کا سبق سننے کے لیے مدینہ منورہ کے اندر مسجد کے اندر آیا کرتی تھی. ایک پردے کے اندر ان کا نظم تھا بیٹھنے کا. طالب علم پڑھنے والا غلطی کیا کرتا تھا، یہ بچیاں جو ہے تنبیہ کیا کرتی تھی یہ غلط پڑھ رہا ہے. حدیث اللہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی بڑی زاہدہ عابدہ صحابیہ گزری ہیں. ان کے شوہر تھے مالک، ان کے بیٹے تھے حضرت انس. یہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے کر آ گئی تھی، ان کے شوہر بھی اسلام نہیں لے کر آئے تھے. یہ مدینہ منورہ کے اندر رہتی تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مکہ المکرمہ میں ہیں. یہ اپنے بیٹے حضرت انس کو کلمہ سکھا رہی تھی. تو ان کے شوہر جو مالک تھے، جن کا نام مالک تھا، انہوں نے اس کلمہ کو سنا تو حضرت ام سلیم سے کہا کہ تو بددین ہو ہی نہیں ہے، اس بچے کو ہی بددین بنانا چاہتی ہے.
انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ تو بچہ ہے، میں تو یہ چاہتی ہوں کہ جس دن پر میں آئی ہوں آپ بھی آ جائیں۔ مالک سے کہا۔ اس کے بعد ان کے شوہر مالک کا کسی معرکے کے اندر جو ہے انتقال ہو گیا، وہ اسلام نہیں لائے، اور حضرت ام سلم انتہائی ذکی اور فتیہ جو ہے صحابیہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انتہائی ذہانت و فطانت عطا کی تھی۔ ان کے رشتے آنے شروع ہو گئے، بڑے بڑے لوگوں نے رشتے بھیجے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کی خاطر سب رشتوں کو نامنظور کر دیا، تمام رشتوں کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر کو پہنچے تھے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ اس سے زیادہ مبارک خدمت کا موقع کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے، اور اس سے زیادہ مبارک ہستی کوئی نہیں ہو سکتی ہے جو اس کی دنیا اور آخرت تمام کو سدھار دے۔ اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ ان کو اپنی خدمت میں رکھ لیجیے، میری بڑی تمنائیں تھی، میں بڑی دعا کرتی تھی کہ آپ کی خدمت اس کو میسر ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں فرماتے ہیں کہ اگر میری والدہ کا کردار میری زندگی کے بنانے میں نہ ہوتا تو یقین میں بہت بڑے خسارے میں رہ جاتا، اور ان کو اتنے بڑے مقام کے اوپر پہنچانے والی ان کی والدہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ مدینہ منورہ کی بچیوں کو پڑھانا شروع کیا، اور مدینہ منورہ کے اندر عورتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ کر تعلیم حاصل کیا کرتی تھی۔ دوسری صدی ہجری تک عورتوں کے مکانات ہی علم دین حاصل کرنے کا گہوارہ بنے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے جو عورتوں کا مدرسہ قائم ہوا ہے وہ 245 ہجری کے اندر ایک خاتون نے کیا ہے، اس کا نام فاطمہ بنت محمد ہے۔ سب سے پہلا مدرسہ، عجیب و غریب زاہدہ خاتون عورت ہے یہ۔ انہوں نے اس مدرسے کے لیے بالکل پاکیزہ مال خرید کر مال حاصل کر کے زمین خریدی، بالکل پاکیزہ۔ اس کے بعد یکم رمضان مبارک کو اس کی بنیاد رکھی، اور اس کی تعمیر ہونے تک کے پورے زمانے کے اندر روزے سے رہی۔ ان کی ایک بہن اور تھی، انہوں نے بھی ایسے ایک کارنامہ انجام دیا، انہیں ایک مسجد کی تعمیر کرائی۔ اس کے اندر مسجد کے اندر جو ہے یہ مستورات کا مدرسہ ہوا، اور وہ جو ہے لڑکوں کا مدرسہ ہوا۔ پھر وہ مدرسہ بچوں کا مدرسہ یہ انہی کے ماتحتی میں آ گیا۔ اس سے پڑھنے والی عورتیں اور پیدا ہونے والی محدثہ، فقیہ، زاہدہ، عابدہ بہت بڑی بڑی گزری ہے۔ حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ میرے ایک استاد تھے، ان کی جو استادنی تھی وہ اسی مدرسے کی فارغہ تھی۔ اس لیے ہم محترم بزرگوں، میرے بھائیوں، عزیزوں، ہم لوگوں کو اپنے معاشرے کے اندر اپنی مستورات کے لیے آپ علیہ السلام کے علم دین کو حاصل کرنے کا ماحول قائم کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اگر ہم لوگوں نے اپنے معاشرے کو بنا لیا تو ایک ایک خاتون اگر ہم نے اپنے معاشرے کے اندر اس کی فکر کر لی تو ایک ایک خاتون کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے زاہد اور عابد پیدا کریں گے کہ جس کے طفیل میں، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ علاقے کے اندر جو ہے دینی ہوا کو، فضا کو قائم کرے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں ایک کوشش کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھروں کو نورانی اور آپ علیہ السلام کے جیسے گھرانوں کا ماحول تھا ویسے بنانے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد